السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نہد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ انعام الرحمان۔ ناظرین، آج ہم مویشی منڈی میں موجود ہیں اور ان دنوں کے حوالے سے نہایت ہی اہمیت کا حامل پروگرام جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ہمارے اس ملک کی مایہ ناز شخصیت محترم جناب شیخ یوسف طیبی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی سے، اور خصوصی طور پہ پاکستان میں اور اردو سمجھنے والے جتنے ممالک ہیں عمومی طور پر ادھر بھی فتاوی کے حوالے سے ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آئیے ہم ان سے اپنی قربانی کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے بارے میں ان سے انشاءاللہ معلومات لیتے ہیں اور آپ حضرات تک ان کو شیئر کرنے کا ثواب بنتے ہیں انشاءاللہ۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سب سے پہلے تو ہم اپنے ادارے کی طرف سے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ اتنی تکلیف اٹھا کے مویشی منڈی تک ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو مفتی سب سے پہلا سوال ہے کہ قربانی کے حوالے سے جو حکم ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ فرض ہے یا کہ یہ سنت ہے، اور اس کے باقی سوالات ہم اس کے بعد انشاءاللہ کریں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ قربانی کے بارے میں اگرچہ فقہاء کرام کی رائے میں اختلاف ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا قربانی فرض ہے، تو فرمانے لگے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے قربانی کی۔ اب وہ کہتا ہے حضرت مجھے پتہ کی، مگر آپ بتائیں کہ یہ فرض ہے یا نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے قربانی کی۔ وہ پھر سوال وہی کرتا ہے، آپ پھر وہی جواب دیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں تیری عقل ٹھیک ہے، میں جو کہہ رہا ہوں انہوں نے کی تو تم بھی کرو۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو فرض قرار دینا تھوڑا مشکل ہے۔ وہ جو روایت ہے کہ جس نے طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ روایت تو صحیح نہیں ہے، وہ روایت تھوڑی کمزور ہے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، آپ کے ساتھیوں کا عمل موجود ہے، مگر اس میں کچھ افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ مصعب، اس کے بعد سوال ہے کہ کتنی قربانیاں ایک گھر کی طرف سے ہونی چاہیے، اور استطاعت کے حوالے سے کیا بندہ جس کی استطاعت موجود ہے وہ 8 10 12 15 قربانیاں اس طرح کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عہد نبوت میں ایک شخص اپنے خاندان کی طرف سے قربانی کرتا تھا، اور اب لوگوں نے اس پہ فخر کرنا شروع کر دیا ہے کثرت کے ساتھ۔ تو زیادہ قربانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، روٹین میں 2 کیا کرتے تھے، یہ میری اور میرے اہل و عیال کی طرف سے اور یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر پائے۔ ایک تو بات یہ ہے، آپ نے حج کے موقع پر حدی 100 جانور نہر کیے تھے، تو وہ یہ بھی سنت آپ کی موجود ہے، مگر کیا آپ تکبر کریں گے، فخر کریں گے میں نے اتنا زیادہ جانور کیے، یا یہ کہ میرا جانور دیکھو کتنا موٹا ہے اور یہ دیکھو کتنا مہنگا ہے؟ یہ جب تکبر اور ریاکاری آ جاتی ہے تو پھر عبادت ختم ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو تکبر اور ریاکاری کے بغیر اگر کوئی زیادہ جانور کرتا ہے، غریبوں میں بانٹتا ہے، تو یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک جانور تو کم از کم اپنے گھر کے لیے کرے، اور 1 2 جو اضافی ہیں وہ جو ایسے نیڈی علاقے ہیں جیسے فلسطین ہے، کشمیر ہے، یا ہماری بیوگان یتیم ہیں، ان میں بٹوا دے، ان کو دے دے، تاکہ وہ آپ کی طرف سے قربانی کریں، آپ کے وکیل بن کر، تاکہ گوشت ان تک پہنچ سکے۔ تو یہ درست بات ہے، لیکن کیا یہ لازم ہے؟ اس کے بغیر بندہ گناہ گار ہوتا ہے، یہ بات کہنا تھوڑا مشکل ہے۔ شیخ محترم، جس طرح آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی اپنی امت کے غریبوں کی طرف سے کیا کرتے تھے، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ایک قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جو ہے نا وہ قربانی کرتے ہیں۔ کیا اس طرح ضرورت اس امر کی ہے، یا یہ جائز ہے یہ عمل؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سب کی ہدایت کا سبب بنے ہیں، اور ان دال علی الخیر کفاعلہ، جو خیر کی بات بتاتا ہے وہ ایسے ہی جیسے خود کر رہا ہوتا ہے، اس کا اجر اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو ہماری تمام نیکیوں کا اجر ان کو ملے گا، یہ انشاءاللہ ہمارا نظریہ ہے۔ نمبر 2 کہ جو قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہے اس کی اللہ محبت قبول کرے، مگر ان سے زیادہ محبت کرنے والے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔
اس بارے میں ایک روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے آتی ہے کہ انہوں نے آپ کی طرف سے قربانی کی، وہ ثابت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام ہم سے زیادہ نیک، زیادہ حریص تھے نیکیوں پر، جو انہوں نے نیکی نہیں کی وہ آج نیکی نہیں ہو سکتی۔ تو میت کی طرف سے قربانی ایک الگ سے سوال ہے۔ جو لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے ہے، امت میں مردے بھی شامل ہیں، لہٰذا میت کی طرف سے ثابت ہو گئی۔ لیکن کوئی ایسی روایت نہیں کہ کسی صحابی نے یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کسی مخصوص میت کی طرف سے کیا ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر عمومی حکم میں آپ نے میتوں کو شامل کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ ایک جانور کرو اور کہو یہ میری طرف سے اور میرے اہل و عیال کی طرف سے ہے، اور دوسرا میری طرف سے اور میرے جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے ہے۔ تو آپ نے بھی ایک عمومی حکم میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میتیں شامل ہیں تو عمومی حکم میں آپ شامل کر لیں، لیکن اسپیشل کسی میت کی طرف سے قربانی یہ ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ شیخ محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کی ہے؟ آپ نے 2 دمبے اور وہ موجوعین وہ خصی تھے، اور اقرنین وہ سینگوں والے تھے، یہ آپ سے ثابت ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے یاکل فی سوادن وینظر فی سوادن ویمشی فی سوادن ویبرک فی سوادن، ایسا جانور ذبح کیا جس کی آنکھوں کا ماحول بھی کالا تھا، منہ کا ماحول بھی کالے رنگ کا تھا، اور پاؤں بھی کالے تھے اور پیٹ بھی کالا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سے یہ جانور، اور اونٹ بھی نہر کیے ہیں آپ نے، اونٹ بھی نہر کیے ہیں، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر گائے آپ نے ذبح نہیں کی تو وہ آپ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ گائے میں 7 حصے میکسیمم ہو سکتے ہیں اور اونٹ میں 10 حصے میکسیمم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو گائے میں 5 حصے مل گئے، چھٹا نہیں ملا، 6 مل گئے، 7واں نہیں ملا، اور یہ 6 لوگ ہی آپس میں اس کو شیئر کر لیتے ہیں تو ایک ایک حصہ ان کا اپنا ہو گیا، اور چھٹا 7واں جو انہوں نے شیئر کیا وہ نیکی پر تعاون ہو گیا۔ اسی طریقے سے اسی طرح نر اور مادی میں اس کی فضیلت کے حوالے سے کوئی فرق موجود ہے اجر و ثواب کا، کہ نر کا زیادہ ہو یا مادی کا کم؟ اس طرح بالکل ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں بکری، بکرا، چھتری، چھترا، اونٹنی، اونٹ، بیل، گائے میں کوئی اجر و ثواب کے حساب سے فرق نہیں ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ ایک شخص آیا کہنے لگا کہ میرے پاس تو ایک ہی بکری ہے، وہ دودھ دیتی ہے، بچے اس کا دودھ پیتے ہیں، تو میں اس کو ذبح کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم نہ کرو، اس لیے کہ بچوں کا دودھ ہے، وہ اس لیے نہیں کہ وہ ناجائز ہے۔ بعض لوگوں نے دودھ والے جانور کو ناجائز سمجھ لیا ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض لوگوں نے جو جانور گابن ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو ناجائز سمجھ لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ تو اچھی بات ہے، کوئی نہ کرے تاکہ نسل بڑھے، اور جو ایسا جانور ہوتا ہے وہ زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس سے مزید جانور حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے، لیکن شرعی طور پہ ایسا جانور نہ ذبح کرنا ممنوع ہے، نہ قربانی ممنوع ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ حاملہ جانور کی بھی قربانی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، دودھ دینے والے کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ نہ حاملہ ہو اور نہ دودھ دینے والا ہو، بہتر یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے جانور ذبح کیا اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا، زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، تو جو ماں کو ذبح کیا ہے اور اس کا بچہ نکلا تو وہ مر چکا تھا، تو شریعت میں وہ جائز ہے کھانا، حالانکہ مردار ہے، کیونکہ اس کی ماں ذبح ہو گئی تو یہ بھی ذبح ہو گیا، تو یہ جائز ہے۔ اور آپ کا دل نہیں مانتا تو نہ کھاؤ، اور دل نہیں مانتا تو نہ ذبح کرو، یا وہ زیادہ قیمتی ہے تو آپ بچو اس سے، یا اس کے گوشت میں کوئی تاثیر اس طرح کی آ گئی ہے، نہ کھاؤ، مگر حکم یہی ہے کہ دودھ والا بھی اور حمل والا بھی دونوں جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا مصطفیٰ، جانور کا جو حسن ہے اور اس کا جو قد کاٹ ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس حوالے سے شریعت میں کون کون سے اس کے خصائص ہیں جو نبی علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا، وہ ہمیں اب ہمارے ناظرین کو بیان کیجیے۔ جانور کی خوبیاں تو فرمایا طیبو بہا نفسن، اپنے دل کو خوش کیا کرو ان کے ساتھ، مطلب جو دل کو اچھا لگے وہ ذبح کر لو، لیکن جو جانور دل کو بالفرض اچھا نہیں لگ رہا، خوبصورت نہیں ہے، اسلام میں وہ جائز ہے۔ مصطفیٰ، اسی طرح جانور میں کون کون سے عیب ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ آگاہ کیجیے۔ ہاں، جو آپ آتے ہیں منڈی میں تو جو عیب دیکھنے ہوتے ہیں، نمبر ایک فرمایا امرنا ان نستشرف العین والاذن، ہمیں حکم دیا گیا کہ کان اور آنکھ کو اچھی طرح دیکھیں۔ تو کان کٹا ہوا معمولی سا ہو تو خیر ہے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور آنکھ کا کانا یہ، اور آنکھ خراب ہو، کوئی عیب ہو آنکھ میں، یہ منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دو عیب ہو گئے۔ تیسرا فرمایا کہ جو جانور المریضۃ البین مرضھا، وہ خارش ہو، وہ چنبل ہو، وہ کوئی بھی بیماری ہو، جس کی بیماری واضح نظر آ رہی ہے، اس بیمار کو ذبح نہ کرو، اس کی قربانی نہ کرو۔ تین ہو گئے۔ نمبر چار الفا التی لا تنقی، ایسا بوڑھا جانور جس کے ہڈیوں میں مکھ نہ ہو۔ اب یہاں پہ ایک ملاحظہ سمجھو کہ منیمم اس کا جو حد بیان کی ہے وہ ہے کہ وہ 2 دانت ہو، اور جو اون والا جانور ہے دمبا چھترا، وہ کھیرا بھی چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجذع من الضأن یوفی مما یوفی منہ السنی، یہ چلتا ہے، مگر جو بال والا ہے جیسے بکرا بکری ہے، جیسے گائے بھینس ہے، جیسے اونٹ ہے، یہ 2 دانت سے کم نہیں چلتا، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا کہا کہ یہ نچلا لیول 2 دانت سے کم نہ ہو، اوپر یہ کہ اتنا بوڑھا نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مکھ نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ 4 دانت 6 دانت یہ سب چلیں گے، کیونکہ وہ اس دونوں کے بیچ میں ہے۔ کتنے عیب ہو گئے؟ 4۔ اس کے بعد فرمایا کہ الارجاء البین ضلعھا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو۔ بعض جانوروں کی ٹانگ میں کڑل پڑ جاتا ہے، وہ جب اڑتا ہے تو لنگڑاتا ہے، پھر 2 منٹ بعد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو واقعتاً مستقل لنگڑا ہو اور بھاگ نہ سکتا ہو اور مستقل صاف نظر آتا ہو یہ لنگڑا ہے، معمولی سا چلے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا البین ضلعھا، جس کا لنگڑا پن بہت واضح قسم کا ہو، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اچھا شیخ محترم، ایک کیا ہو گیا؟ لنگڑا، ایک بیمار، ایک بوڑھا، اور ایک کانا، اور ظاہر سی بات ہے نبینا بالکل منع ہو جائے گا، کانا بھی منع ہو جائے گا۔ البتہ جو خصی ہونا ہے یہ عیب نہیں ہے، اور اگر آپ کا کیا ہوا خصی عیب نہیں تو جو قدرتی خصی ہے یا وہ کسی مزید نسل بڑھانے کے لائق نہیں ہے وہ بھی عیب نہیں۔ اسی طرح تھن کسی کا مارا ہوا ہو یہ بھی عیب نہیں۔ اسی طرح سینگ اگر کسی کا ٹوٹا ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے مگر چل جائے گا۔ سعودیہ کے علماء کا فتویٰ ہے کہ آدھا کم از کم ہو اس کے پاس، آدھا اگر اکھڑ گیا ہے تو چل جائے گا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ سارا بھی ٹوٹا ہو تو ناپسندیدہ ہے مگر وہ ناجائز نہیں ہے۔ تو یہ وہ عیوب ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے، جو ان سے پاک ہو وہ تمام جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ شیخ صاحب۔ ایک مسئلہ آتا ہے کہ جب ہم قربانی کا جانور جب ہم نے خریدا ہے، اس کے ساری اس کی ہر لحاظ سے اس کو ہم نے چیک کر لیا، جب گھر لے کے جاتے ہیں اس کو ٹرانسپورٹیشن کے دوران یا گھر میں اتارنے کے دوران وہ زخمی ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں خریدنے کے بعد؟ جو جانور ذبح ہونے سے پہلے عیب والا ہو گیا وہ عیب والا ہے، تو وہ کس وجہ سے ہوا وہ الگ کہانی ہے۔ تو آپ اس کو بیچ دو یا اس کو ویسے گوشت کے لیے کاٹ لو، اگر طاقت ہے تو عیب سے پاک جانور اس کی قربانی کرو۔ اگر عیب والا ہو گیا ہے، مزید پیسے نہیں ہیں، تو پھر آپ پر وہ آپ نہ کرو وہ اس کو۔ مجھ سے کچھ جانور ہیں جو اپنے قد کاٹ کے حوالے سے، اپنی صحت کے حوالے سے وہ فربا بھی ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے ہی، اور خوبصورتی مطلب باقی سب خصائص ان میں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن عمر کے وہ پورے نہیں ہوتے۔ کیا ایسے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں قربانی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک دن بھی اگر اس کا کم ہے تو وہ 2 دانت نہیں ہے، لیکن یہ دن ہوں گے عربی مہینوں کے حساب سے۔ انگریزی مہینے لمبے ہوتے ہیں اور عربی مہینے چھوٹے ہوتے ہیں۔ انگریزی جو ہیں یہ 31 کا بھی ہو جاتے ہیں کئی، جبکہ عربی کا کوئی 31 والا نہیں ہوتا۔ تو عربی مہینوں کے حساب سے وہ اس کے تمام مہینے پورے دن پورے ہوں۔ اگر بکرا چھترا ہے، بکری چھتری ہے، تو 1 سال یعنی 12 مہینے یعنی 360 دن، عربی سال کے 360 ہوتے ہیں، 360 دن اس کے پورے ہونے چاہیے۔ اگر وہ گائے وائے ہے تو
اس کے 2 سال 360 ضرب 2، اور اگر اونٹ ہے تو 5 سال عربی حساب سے، یہ اس کے لازم پورے ہونے چاہیے۔ اچھا، اس میں اگر وہ دوندا نہیں بھی ہوتا، یہ دن پورے ہو جاتے ہیں، وہ دوندا نہیں بھی ہوتا، تو پھر بھی وہ جائز ہے اس کے لیے قربانی کرنا؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ جن لوگوں نے 2 دانت کی تعریف کی ہے، ڈیفائن کیا ہے اس کو، اکثر نے یہ کہا ہے، یہ میں نے بتایا آپ کو، کہ بکرا چترا 1 سال سے زیادہ ہو، اور گائے 2 سال سے، اور اونٹ 5 سال سے زیادہ ہو، تو عمر کے حساب سے وہ اس کی ایک ڈیفینیشن پوری ہے۔ البتہ یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جو جانور ہے وہ آپ کی نظروں میں پیدا ہوا ہو، نظروں میں پلا بڑا ہو، اور آپ کو ایگزیکٹ پتا ہو کہ 1 سال سے زیادہ کا ہو چکا ہے۔ یہ جو دکاندار ہیں یہ تو سب کہیں گے 2 دانت ہی ہے، وہ اس پر اعتبار نہیں کر سکتے ہم۔ آپ کو پتا، آپ کی آنکھوں کے سامنے پڑوسی کا ہو، محلے دار کا ہو، آپ کو پتا ہو، تو پھر آپ عمر پوری ہونے پر اس کو 2 دانت سمجھ سکتے ہیں۔ آج کل ہوتا کیا ہے، ہم پرانے زمانے میں جانور جاتے تھے، چرتے تھے خود، تو جب جانور نیچے سے گھاس کو اکھیڑتا ہے تو اس کے دانت اکھڑتے ہیں۔ ان کو گھر بٹھا کر کھلایا جاتا ہے تو ان کے دانت نہیں اکھڑتے، اور عمر کے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو 2 تعریفیں ہیں 2 دانت کی، ایک یہ کہ اس کے نچلے 2 دانت گر گئے ہوں، دوسری تعریف یہ کہ وہ 1 سال سے زیادہ، 2 سال سے 5 سال سے زیادہ ہو۔ تو ایک تعریف کے مطابق وہ 2 دانت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کی قربانی جائز ہے۔ اس کے علاوہ شیخ صاحب، ہمارے معاشرے میں جو ہے نا، یہ 2-3 مطلب باتیں بہت زیادہ بھی مشہور ہو چکی ہیں۔ ایک پکا کھیرا، دوسرا کچا دوندا، اس طرح کی باتیں کر کے وپاری حضرات جو ہے نا، بڑے وسوخ کے ساتھ جو ہے نا اپنے گاہک کو یہ چیز سیل کرتے ہیں، اور خریدنے والا بھی اطمینان کر کے اس طرح لے جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی مفتی صاحب ہیں، انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ پکا کھیرا یہ لگ جاتا ہے، یا کچا دوندا یہ لگ جاتا ہے، آپ لے جائیں، اور وہ لے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ میں بتایا آپ کو کہ جو اون والا ہے، چھترا اور دمبا، چھتری دمبی، اس میں 6 ماہ سے اوپر والا جانور لگ جاتا ہے، وہ پکا کھیرا ہوتا ہے، وہ چل جاتا ہے۔ میں نے حدیث بھی سنائی کہ الجذع من الضأن یوفی مما یوفی منہ الثنی، کہ جو یہ اون والا جانور دمبا چھترا، یہ جہاں دوسرے جانوروں کا 2 دانت کام کرتا ہے، وہاں یہ 2 دانت سے پہلے جذع کہتے ہیں عربی میں، یہ کھیرا بھی چلتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے لا تذبحوا الا مسنۃ، صرف 2 دانت ہی ذبح کیا کرو، الا ان یعصر علیکم، اگر کوئی تنگی ہو تو پھر آپ وہ کر سکتے ہو۔ تنگی مال کی بھی ہو سکتی ہے، اور تنگی ملنے کی بھی ہو سکتی ہے، مل نہیں رہا، تو اس حساب سے بھی صرف اون والا جانور جو دمبا اور چھتری اور دمبی ہے، یہ چل جاتے ہیں پکے کھیرے، باقی کوئی جانور نہیں چلتا۔ صحیح۔ اچھا مصطفی، جیسے آپ نے یہ بیان کیا کہ صرف 2 دانت ہی، جو حدیث صاحب نے بیان کیا ہے صرف 2 دانت والے جانور کیا کرو، اس سے کچھ علماء مراد لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 2 دانت ہی کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں کوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں چوگا بھی نہ کریں، چھگا بھی نہ کریں، 2 دانت ہی کرنا چاہیے؟ میں نے جو پہلے حدیث عیب والی بیان کی تھی، جس میں عیوب بیان ہوئے ہیں کہ ایسا بوڑھا جانور جس کے ہڈیوں میں مخ نہ ہو، تو یہ اوپر والی حد بیان ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ایسا بوڑھا جس کی ہڈیوں میں مخ ہو جائز ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے والی حد 2 دانت کی ہوئی، تو یہ 2 کے بیچ میں چوگا چھگا دونوں آ جاتے ہیں، اس لیے وہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں اس میں۔ یہ جو آپ نے 6 ماہ کا جو بھیڑ یا بھیڑ کا بچہ جو 6 ماہ کا آپ نے اس کی عمر کی حد بتائی ہے، اس میں ہم نے اکثر علماء سنا ہے کہ کوئی جانور نہ مل رہا ہو، یا پھر کوئی اس کی کمی ہو، کوئی مطلب پیسوں کی کمی ہو آپ کے پاس، تو پھر اس صورت میں ہم اس کو لے سکتے ہیں؟ کیا ایسی بھی کوئی اس کی حد بندی ہے، یا کوئی بھی بندہ خرید سکتا ہے؟ یہ روایت ہے نا کہ الا ان یعصر علیکم، تم پر تنگی ہو جائے تو آپ یہ جو بھیڑ کا بچہ، یہ بھیڑ، یہ آپ کر سکتے ہو، یہ حدیث، اس سے وہ علماء یہ لیتے ہیں۔ لیکن جو میں نے دوسری حدیث بیان کی ہے الجذع من الضأن یوفی مما یوفی منہ الثنی، کہ جو بھیڑ یا دمبے کا بچہ یا دمبی، یہ دوسرے جانوروں کے 2 دانت کی جگہ کام کر جاتا ہے، پورا وفا کر جاتا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ شیخ، قربانی میں وکالت کا جو مسئلہ ہے، مطلب بہت سے احباب ہوتے ہیں جو بیرون ملک میں جو ہے نا مقیم ہوتے ہیں ود فیملیز، اور ادھر بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں کوئی اس کا انتظام نہیں موجود ہوتا، تو وہ اگر اپنے وطن میں قربانی کروانا چاہیں تو اس کے حوالے سے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہاں سے کچھ لوگ کشمیر فلسطین بھیج رہے ہوتے ہیں، اور کچھ باہر کے لوگ یہاں جانور بھیج رہے ہوتے ہیں، تو یہ جائز تو ہے۔ آپ یہاں بھی، یہاں رہتے ہوئے سر پہ کھڑے ہو کر بھی آپ کے صاحب سے کہتے ہیں آپ ذبح کرو، تو یہ وکالت کہلاتی ہے، وہ وکیل ہے آپ کی طرف سے کر رہا ہے۔
جائز تو ہے، مگر اس میں ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ ناخن اور بال تب کاٹے گا جب جانور ذبح ہو جائے. مثلا وہاں ایک دن عید پہلے ہے، جب تک جانور ذبح نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹے گا. اس کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر ایک جانور میں 7 لوگ ہیں تو 7 سے رابطہ کرو جب تک 7 عید نہ پڑھ لیں جانور ذبح نہ کیا جائے، کیونکہ عید سے پہلے قربانی نہیں ہوتی، عید کے بعد ہوتی. تو 7 کے 7 جب کہیں ہم نے عید پڑھ لی ہے اس کے بعد جانور کو ذبح کیا جائے. شیخ آپ نے بال اور ناخنوں کو جیسے ذکر کیا ہے، تو اس میں گھر کا جو سربراہ ہے صرف اسی کو یہ تاکید کی گئی ہے یا گھر کے سارے افراد، مطلب بچوں کے کیا بال کٹوا سکتے ہیں، یا جو گھریلو خواتین ہیں وہ جیسے عید مطلب جو ہمارے معاشرے میں چلتا ہے عید سے ایک دن پہلے وہ پارلر جانا اور کٹنگ وغیرہ کروانا باقی معاملات، تو کیا یہ جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جس نے قربانی کرنی ہے اس کو منع کیا ہے. باقی لوگ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے یہ وضاحت نہیں آئی. جہاں تک نابالغ بچوں کا تعلق ہے تو ان پر تو شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہی نہیں ہیں، ان پر تو صاف ہے، ان کا تو جب چاہے کاٹ لیں. جو جوان بچے یا عورت بیوی ہے اس کے بارے میں کچھ علماء کا خیال ہے کہ چونکہ ان کی طرف سے بھی جانور ذبح ہو رہا ہے تو وہ بھی احتیاط کر لیں. یہاں مجھے ایک اور حدیث یاد آئی کہ ایک شخص اس کو کہنے لگا میرے پاس جانور نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا، اور کہنے لگا جی ایک بکری ہے جو دودھ والی ہے، بچے دودھ پیتے ہیں، تو فرمایا اس کو ذبح نہ کرو، لیکن تم عید والے دن بال، ناخن اور زیر ناف بال یہ صفائی آپ کی کر لینا تو یہی تیری قربانی ہوگی. تو جو لوگ نہیں کر پا رہے وہ بھی اگر عید والے دن اپنا بال ناخن وغیرہ کاٹ لیتے ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ اجر ملے گا. اس میں ایک بات واضح نہیں ہے حدیث میں کہ پھر وہ ان 10 دنوں میں احتیاط کریں، تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں احتیاط کریں تبھی تو وہ عید والے دن کاٹ سکیں گے نا. واللہ عالم. شیخ انسان قربانی کرنے لگا ہے اور عین تکبیر کے موقع پر وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے اور اس کو دعا پڑھ کے میں نے ذبح کرنا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اگر جانور کا گلا کٹا ہے، خون بہا ہے، تو اگر بسم اللہ فوری بھول گیا، جب یاد ہے پڑھ لے، جانور اس کا صحیح ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ گلے میں رگیں کٹ جائیں اس کے بعد ہڈی آ جاتی ہے، ہڈی کے اندر اسپینل کارڈ ہوتا ہے سفید رنگ کا فیتا، اس کو نہیں فوراً کاٹنا. وہ کٹ جائے تو جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پورا خون باہر نہیں جاتا. وہ نہ کٹے تو جانور تڑپتا رہتا ہے اور پورا خون باہر آ جاتا ہے اور خون بہنے والا حرام ہوتا ہے. تو یہ جو قصاب ہیں وہ اپنی سہولت کے لیے ٹیڑھی چھری کر کے اس کا حرام کاٹ دیتے ہیں، یہ ان کو نہیں کرنے دینا. آپ نے اب برداشت کرو، جانور کو تڑپنے دو، اور جب وہ خود ٹھنڈا ہو جائے پھر گردن کاٹ سکتے ہیں اور پھر اس کو کاٹا جا سکتا ہے. شیخ محترم، اونٹ کے حوالے سے اس کو نہر کرنا زیادہ فضیلت والا عمل ہے یا پھر اس کو ذبح بھی کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ہمارے پاکستان میں، ہم عرب ممالک میں دیکھتے ہیں تو نہر کی ہی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن ہمارے ملک میں اس کو پہلے باندھا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، پھر کوئی کچھ لوگ ہیں وہ 3 کٹ لگاتے ہیں. تو اس کے بارے میں اونٹ کا جو رائٹ جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. اونٹ کے بارے میں نہر کا لفظ ہی آتا ہے، اگرچہ اگر راگیں کٹ گئی، خون نکل گیا تو حلال تو وہ ہے، مگر اس نے اونٹ کو بھی تکلیف دی اور خود بھی اپنے آپ کو تکلیف دی. اونٹ کو نہر کرنا بکری سے آسان ہے. بکری کو 2 آدمی پکڑتے ہیں، یہ اکیلا ایک ہی آدمی یہاں سے کاٹ دیتا ہے اور وہ بیچارہ کھڑا ہوتا ہے، ایک ٹانگ اس کی باندھی ہوتی ہے اور وہ خون نکلتا ہے تو وہ کام کر گر جاتا ہے. ایک آدمی ہی نہر کر سکتا ہے، جبکہ بکری کو کم از کم 2 بندے پکڑتے ہیں. تو اس لیے اس کو نہر ہی کرنا چاہیے، تماشا نہیں بنانا چاہیے. اس میں ان کی بھی راحت ہے، اس میں اس کی بھی راحت ہے. شیخ اونٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی ایک زبردست مثال دی، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. تو اس کی تفسیر میں ہمارے ناظرین کے سامنے آپ اگر چند الفاظ رکھیں ان کی دلچسپی کے لیے اس جانور کے بارے میں. روٹین میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی ٹانگ میں 3 ہڈیاں بنائی ہیں. عام 2 ہڈیاں ہیں، ایک گھٹنے سے نیچے ایک اوپر، اس میں 3 ہوتی ہیں، اور شاید نیچے گھٹ کے ٹخنے کے آگے ایک اور بھی ہوتی ہے. اور اونٹ جو ہوتا ہے اس کو کوئی جنگلی درندہ نہیں کھاتا، یہ اکیلا جنگل میں گھومتا رہے، اس کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں.
रूटीन में तमाम जानवर दरख्तों से नीचे से खा रहे होते हैं, ये ऊपर से खा रहा होता है, इसका खाना महफूज रहता है। नीचे अगर ज़्यादा बकरियां तो नीचे वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, मगर ये ऊपर से खाता है। नंबर 3, ये पानी स्टोर कर लेता है, हफ्ता हफ्ता पानी ना पिए तो उसको मसला नहीं होता। पाँव इसके चौड़े होते हैं, रेत में इसके पाँव नीचे धंसते नहीं हैं। और ये लैंड क्रूज़र जहाँ जवाब दे देती है रेगिस्तान में, वहाँ ऊँट चलता रहता है। ना इसका इंजन गर्म होता है और ना इसका तेल ख़त्म होता है और ना इसके पाँव धंसते हैं ऊँट के, बल्कि ये देर काम करता रहता है। तो इन खूबियों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत। और भी खूबियाँ हैं जो बात लंबी हो जाएगी उससे। अच्छा शेख मोहतरम, जो कुर्बानी के लिए हमने जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करने की जो नीयत की होती है, क्या उसके साथ अपनी फसलों में हल चला सकते हैं? ऊँट है या जैसे बैल वगैरह हैं, इनसे हम खेती बाड़ी का काम या दूसरे को वजनी सवारी के काम में इसको ला सकते हैं या नहीं? जब उसको वक्फ कर दें फिर तो बचना ही चाहिए, अलबत्ता सवारी की जा सकती है। और वैसे आप जानवर को इस्तेमाल करते रहें, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं इसमें, मतलब ममनू नहीं है। बेहतर ये है कि जब उसको अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दिया तो फिर उसको ज़्यादा ना थकाया जाए। शेख, अवामुन नास में ये बात मशहूर है कि जो कुर्बानी का जानवर है वो हमें पुल सिरात से जो है ना वो सवारी बन के हमें गुजारेगा, इसके बारे में क्या हकीकत है? हाँ, ये एक हदीस है, ज़ईफ़ है। सम्मिनु ज़हायाकुम अला सिरात मतायाकुम, कि अपने जानवरों को मजबूत किया करो, ये पुल सिरात पर तुम्हारी सवारियाँ हैं। ये रिवायत सही नहीं है। अलबत्ता ये तो है कि ये जानवर बहुत बड़ा अजर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईद वाले दिन अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद जो इबादत है वो ये खून बहाना है। तो ये तो है, बाकी वो रिवायत सही नहीं है। शेख मोहतरम, ये तकरीबन प्रोग्राम का हमारा इंशाल्लाह इख्तिताम की तरफ ही हम चलते हैं। एक सवाल जो मैं समझता हूँ वो भी बहुत अहम है। कट्टे की कुर्बानी के हवाले से तो हम देखते हैं कि यकम ज़िलहज से ही जो है ना बहस ख़ास तौर पे हमारे मुल्क पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाती है और वो चलती रहती है जब तक कुर्बान नहीं हो जाते। तो इस बारे में सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत से उलमा हैं जो कट्टे की कुर्बानी की जो जवाज़ के कायल हैं और उसमें दलाइल देते हैं, और बहुत से उलमाए किराम हैं, दूसरी तरफ भी जो ग्रुप है वो भी उलमाए किराम है, वो इसके जो है ना वो कट्टे की उसमें हुर्मत के बारे में वो कहते हैं। तो अवामुन नास के लिए इसमें क्या हुक्म है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए? उधर भी जय्यद उलमाए किराम है, इधर भी जय्यद उलमाए किराम है। देखें, जो अल्लाह ने कुरान हकीम में बयान किया है, लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि वो बहीमतुल अनआम पर रब का नाम पढ़ें। और वो बहीमतुल अनआम का है, अब अल्लाह ने नॉमिनेट नहीं किया है। और ये जो भैंस है ये अहद नबूवत में पालतू नहीं होती थी, ये जंगली होती थी। आजकल ये पालतू है। तो जामूस गाँव मेश है, जीम गाँव बोला जाता है अरबी में, तो फारसी में इसको गाँव मेश कहते हैं, यानी एक गाय की किस्म है। इसकी जो अरबी लुगत है वो भी यही कहते हैं कि नौ मिनल बकर, ये गाय की एक किस्म है। हमारे नादरन एरियाज में याक होता है, वो बैल नहीं होता, वो याक होता है, उसकी कुर्बानी की जाती है। और वो गाय बैल की जगह पे चलता है, जबकि वो बैल नहीं है और वो उसका नाम भी किसी हदीस में नहीं है। तो जो जानवर इनसे मुशाबे हैं और अहद नबूवत में नहीं थे, आजकल पालतू हैं, तो उनकी कुर्बानी इंशाअल्लाह जायज़ है। अगर किसी का दिल नहीं मानता तो वो बाकी जानवर दूसरे कर ले। अच्छा, उसमें जो मेरा सवाल था वो ये था कि कुछ उलमा हैं जो कहते हैं ये जायज़ नहीं है, तो क्या उनकी बात मानी जा सकती है? कोई अवाम किस तरफ बैठेगी? दोनों, जैसे ये मसला या कोई भी और मसला जिसमें उलमा की एक बड़ी जमात मसले की मुखालफत में होती है और एक बड़ी जमात जो है ना वो मसले के हक़ में बैठी होती है, तो अवाम के लिए इसमें क्या हुक्म है? देखें, इख्तलाफ उलमा में तो चलता ही है, और इसकी दो किस्में होती हैं। एक होता है बिल्कुल वाज़ेह आयत है, हदीस है और वो नहीं मान रहा, और दूसरा मान रहा है। तो वहाँ तो सबको पता चल जाता है कि ये बिल्कुल बेसलेस खड़ा है और ये किसी बेस पे खड़ा है। वहाँ तो बेस वाले की बात माननी चाहिए। और बसा औक़ात इख्तलाफ होता है राय में, किसी बात को समझने में, तो वहाँ उलमा की इस राय पे चलने वाले को भी अजर मिलता है, इस राय पर चलने वाले को भी अजर मिलता है। अवाम के लिए कोई कदगन नहीं है, इंशाअल्लाह दोनों हालतों में उनको अजर मिलेगा। शेख, कुछ व्यापारी हजरात जो है ना वो वज़न के हिसाब से जो है ना एक कुर्बानी का रेट एक मुकर्रर करते हैं। वो कहते हैं यार आपको इत्मीनान नहीं होता ना, आप ये तोल के जानवर ले जाएं,
اور اس کے برابر وزن کے مجھے آپ پیسے دیں اور لے جائیں. کیا قربانی کا جانور کو تولنا اور اس کے مطابق اس کی قیمت کو ادا کرنا یہ جائز ہے؟ دیکھیں جب ظاہر سی بات ہے ایک جانور بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، ایک موٹا ہے کہ نہیں موٹا، تو اس کا پیمانہ تو وزن ہی ہے. تو اگر کوئی وزن کر کے پر کے جی زندہ بیچتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. شیخ محترم، قسطوں پر جانور خریدنا یا پھر ادھار کسی سے پکڑ کے قربانی کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں تکلف نہیں کرنا چاہیے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ نہ کرے. لیکن قرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہر سیٹھ مقروض ہوتا ہے اور وہ جانور لے لے تو اس کے لیے اتارنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو لے سکتا ہے. اور ایک قرض کی قسم ہے، غریب آدمی ہے، وہ جانور ذبح کر بیٹھے پھر اگلا سال پیسے اتارتا رہے اور پھر پتہ نہیں کوئی اور کوئی ڈیزاسٹر آ جائے تو پریشان ہو جائے. ایسے شخص کو ایسا تکلف نہیں کرنا چاہیے. شیخ محترم، آج کل جیسے ہم نے دیکھا ہے ہمارے اس معاشرے میں ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے، بڑے بڑے بیل، بڑی بڑی قربانیاں، ان کو مصنوعی طریقے سے بھی کچھ کیمیکلز ہیں، کچھ خوراکیں ہیں جو کھلا کے ان کو فربا کیا جاتا ہے، اور ضرورت سے زائد، اور ان کی قیمت بھی 80 لاکھ، 1 کروڑ اور اس سے بھی زیادہ کی ان کی قیمتیں ہیں. ایسے جانور کو قربان کرنے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا حکم؟ اگر کسی جانور کو فربا کرنے میں ایسی چیزیں استعمال کی جائیں جو اس کے گوشت پہ اثر کرتی ہوں، اسٹیرائڈز وغیرہ دیے جائیں، تو وہ تو ناجائز ہے، دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے. اور اگر خوراک ہی اس کی اچھی کر کے اس کو موٹا کر دیا جاتا ہے تو پھر جائز ہے. جو ادویات کے ساتھ، اسٹیرائڈز کے ساتھ جعلی طریقے سے جیسے مرغی کو چند دنوں میں موٹا کیا جاتا ہے تو وہ غلط طریقہ ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ دھوکہ ہے. اور جو اصلی والی خوراک دے کر موٹا کیا جاتا ہے وہ جائز ہے. وہ سب ایک دفعہ ہم پھر شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی آمد کا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور جو ہمارے اس ادارے کے لیے جو بھی لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، یہ جو والنٹیئرز ہیں، جو ہماری ٹیم کے لوگ، ان سب کا عمل اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے. آمین. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.